ماں باپ کہتے ہیں کہ کچھ کام کرو پھر شادی کریں گے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہو، لیکن قرآن کے اس کے بارے میں کیا ہو جی؟ قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ جو استطاعت رکھے گا اسی نے، سورہ نور پڑھ کے آپ دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا کہ جن کو وسعت نہیں وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ ختیجہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو قریش کی مجلس میں لے گئی، وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ختیجہ نے سب کو گواہ کے بنا کے کہا کہ میرا سارا کا سارا مال جو ہے محمد رسول اللہ کے لیے، اور یہ جس طرح چاہیں اس کو جو ہے وہ سپینڈ کریں، مجھے کسی قسم کا کوئی عار جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا کہا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو آپ کی بیگم کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ غنی کر دیا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اگر ان کے پاس کوئی ایسا موقع آیا جیسا کہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، تو آپ نے اس پہ کیا کیا؟ آپ نے کیا صحابی سے پوچھا کہ بھئی آپ کا پہلے کوئی بزنس ہے یا آپ کی کوئی جاب ہے یا آپ کوئی اسٹیبلش ہیں یا آپ کے پاس کوئی سیونگز ہیں؟ ایک صحابیہ جو ہیں وہ آتی ہیں مسجد کے اندر اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے عورتوں کے اندر کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ غریب تھے اور فقیر تھے اور غربت کا اتنا عالم تھا کہ ان کے جسم پہ بھی کوئی چادر نہیں تھی، صرف ایک لنگی تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی۔ تو وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ میری اس سے شادی کروا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے جو تم اس کو مہر کے اندر دے دو۔ مطلب یہاں پہ کوئی چیز تو پوچھی نا، مطلب کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے انسان کے پاس۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، یہ میرے پاس ایک چادر ہے یہی والی۔ تو آپ مسکرا دیے کہ بھئی یہ چادر کو کیا کرے گی، یہ تم خود سے اپنا سطر صرف ڈھکے ہوئے اس چادر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جا کے ڈھونڈو ولو خاتما من حدید، بے شک جو ہے ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، جاؤ اسی کو جا کر جو ہے وہ تلاش کرو۔ وہ صحابی جو ہیں گئے ادھر ادھر لوگوں سے پوچھا اور کوئی کچھ نہ ملا، پھر آئے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر کا فقیر ہوں۔ تو آپ دیکھیے اگر یہ مسئلہ یہی ہوتا کہ بھئی سب سے پہلے آپ کو اسٹیبلش ہونا چاہیے، جاب ہونی چاہیے، پھر آپ سے منع کر دیتے نا، آپ سے کہتے جاؤ جا کے مزدوری کرو، ادھر بیٹھے ہو فری کے اندر۔ آپ نے کیا کہا کہ تمہیں کوئی قرآن یاد ہے؟ کہا مجھے جو ہے وہ قرآن یاد ہے۔ کہا کچھ صورتیں جو ہیں وہ یاد ہیں؟ تو آپ نے کہا میں اسی قرآن کی صورتیں جو تمہیں یاد ہیں اس کے عوض تمہاری شادی جو ہے وہ اس سے کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے تو صحیح اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے اوپر یہاں پہ ترغیب دی۔ تو ہمیں جو ہے کنسیڈر کرنی چاہیے یہ چیزیں جو ہے اپنے معاشرے کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، مطلب اور بھی آپ کی بیٹیاں تھی نا، بچے تو سارے آپ کے فوت ہو گئے زندگی میں، تو جو جگر کا ٹکڑا ہے، جب حضرت علی جو ہے انہوں نے شادی کرنے کا سوچا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ کے اور کہا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے ایسے جیسے مجھے اذیت دی، مطلب آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ چاہیے یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ دل کے قریب ہے اس کی شادی جو ہے کم از کم کسی اسٹیبلش بندے سے کرتے۔ تو اسٹیبلش بندے جو ہے وہ پیغام لے کر آئے، روایتوں میں آتا ہے تو ابو بکر نے ہی پیغام دیا، تو عمر نے ہی پیغام دیا، اسٹیبلش لوگوں نے جو ہے وہ پیغام دیا جو کہ رچ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، آپ نے توقف کیا، یہاں تک کہ حضرت علی جو ہیں جو اس وقت جو ہیں بالکل فقیر تھے، انہوں نے جب پیغام بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، لیکن پھر علی سے یہی کہا کہ جاؤ جا کر چیک کرو کہ کیا کوئی چیز ہے تمہارے پاس اس کو مہر میں دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جو ہے یہی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس یہ کپڑے ہیں اور میری تلوار ہے۔ کپڑے جو ہیں وہ پہننے کے لیے ہیں، تلوار جو ہے لڑنے کے لیے ضرورت کی چیز ہے۔ وہ بتاؤ کہ وہ جو ڈھال ہے، حالانکہ ڈھال بھی لڑنے کے لیے تو وہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن آپ نے کہا چلو ڈھال ہے، وہ ڈھال جا کر بیچ کر آؤ اور بیچ کر پھر جو ہے کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ بندوبست کرو۔ آپ دیکھیں ڈھال کتنے کی جو ہے وہ بکے گی۔ وہ گئے اور جا کے ڈھال بیچ کر پھر وہ جو ہے تھوڑا بہت جو سامان جو تھا وہ لیا اور مہر جو ہے عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کر دی۔ حضرت علی جو ہیں خود سے اور ان کے والد بھی جو ہیں حضرت ابو طالب سے جائے کہ ان کے بہت سارے احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ینگ تھے اس ٹائم بھی تھوڑا سا فقر کا عالم ہوا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جو ہے بکریاں جو ہیں وہ چراتے تھے، تو چونکہ ٹائٹ تھا سسٹم اسی وجہ سے آپ جا کے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے جو حضرت علی کو جو ہے لے لیا تھا، کیونکہ وہ ان کو صحیح طرح سپورٹ نہیں کر پاتے تھے۔ تو یہ تو ہمارے پاس آ گیا سب سے پہلے قرآن، اور اس میں بھی یہ پتہ چلا کہ بھئی جو ہے انسان کو نکاح کرنا چاہیے، اس کا ویٹ نہیں کرنا ہے میں پلاننگ کروں گا، میں پہلے جا کے پڑھ لوں 4 سال اور وہاں 4 سال کے اندر اب آپ دیکھیں کوئی اس طرح فرشتہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی 4 سال کو ایجوکیشن کے اندر اور ود آل دیز
سوشل میڈیا کی جو یہ الغار ہے اور آج جس طرح فحاشی اور عریانی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، تو وہ 4 سال کا جتنا گناہ ہے، جتنا پاس پانڈ کریں گے، وہ سارا کا سارا کس کے سر جا رہا ہے؟ اگر جو ہے پیرنٹس جو ہیں اس کے اندر جو ہے ہرڈل بنے ہوئے ہیں، یا وہ منع کر رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلچر کو فالو کرتے ہیں، یا پہلے یہ کر لو یہ کر لو، لٹرم بٹرم جو ہے۔ پلیز جو ہے قرآن کو دیکھنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے جو ہے سٹیپ لینا چاہیے۔ اور کیوں نہیں، ایسے اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بچہ جو ہے جب 18 سال سے پہلے ہی اس کو تھوڑا بہت اسٹیبلش کرتے ہیں، اس کو بتا دیں کہ فائنینشیل جو ہے میٹرز کیا ہوتے ہیں، کہ ہاؤ آج کل سوشل میڈیا پہ کتنا آسان ہے منی جو ہے وہ جنریٹ کرنا۔ مطلب ہم انتظار کرتے رہیں 30 سال تک کہ بچہ جو ہے وہاں جا کر منی جنریٹ کرے گا، مگر اگر آپ کے اوپر رسپانسبلٹی پہلے ہی دی جائے کہ بچے کی جلدی شادی کرنی ہے، تو آپ اس کو پہلے ہی گرد سکھا دیں گے کہ کس طرح سے جو ہے اس نے پیسے جو ہیں وہ جنریٹ کے جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ اور وہ جیسا کہ روایت آئی کہ جا کے شادی کرو، شادی جب انسان پہ رسپانسبلٹی آتی ہے نا، تو انسان خود بخود جو ہے وہ اتنا قابل ہو جاتا ہے۔ مطلب اللہ پاک نے انسان کو یہ قوت دی ہے کہ جب اس پہ رسپانسبلٹی آتی ہے تو اس کو بیئر جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو اچھے جائے کہ بچہ جو ہے 30 سال کا ہو تو اس کے بعد آپ اس پہ رسپانسبلٹی ڈالیں۔ مطلب اس سارے دور کے اندر فیسیں بھی پیرنٹس ساری دیتے ہیں، اور ہر طرح کے اس کو شاہانہ طریقے پہ رکھا جاتا ہے، اور پھر 30 ایئرس کی ایج کے اوپر یا 26 یا 27 جب بھی وہ جاب کرے تو پھر اس وقت جو ہے اس پہ رسپانسبلٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو رسپانسبلٹی پہلے سے جو ہے آپ اس کے اوپر ڈالیں، اور اس شادی جو ہے پلیز جو ہے اس کو پاس پانڈ نہ کریں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ مضر جو ہیں وہ اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ جو ہیں کسی طرح سے جو ہے شادی کو پاس پانڈ کر رہے ہیں، تو اگر بچہ جتنا گناہ کرے گا وہ سارا آپ کے جو ہے وہ سر جو ہے وہ جائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں جو ہے اپنی شرم گاہ جو ہے اس کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ سے ہم نے فرمایا کہ جو انسان جو ہے جو جبڑوں کے درمیان یہ جو زبان ہے اس کو، اور اپنے جو رانوں کے درمیان جو شرم گاہ ہے اس کی حفاظت، اس کی ضمانت جو ہے وہ مجھے دے دے، میں جنت کے اندر اس کو گھر کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور ہر طرح کا فتنہ جو ہے نا وہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے، کہ زبان جو ہے اس کا چسکا، اسی وجہ سے جو روزہ ہے آپ کے پاس، روزہ جو ہے انسان کی جو شہوت ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے جو ہے تب پیرنٹس نہیں مانتے اور مالی مسائل ہیں، یا آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ آپ حق مہر دے دیں، لڑکیوں کے گھر والے ہی آپ پہ اتنے زیادہ ڈیمانڈس رکھ رہے ہیں، تو پھر جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول کیجئے۔ اور کنٹرول کرنے کے لیے سب سے افضل ترین طریقہ جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ کہا روزہ انسان کو اس طرح کھسی کر دیتا ہے جیسے جانوروں کو کھسی کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں رمضان کے اندر کس طرح ساری انٹینشنز اور ہر چیز جو ہے وہ قابو کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رکھیے، جیسا آپ سے ہم نے فرمایا یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے اگر کوئی جو ہے قدرت رکھتا ہے مطلب فائنینشیل اور فزیکل، تو وہ جو ہے فلیتزوج، فا کے ساتھ آیا، بالکل دیری نہ کرے اور فوری طور پہ جو ہے وہ شادی کرے۔ ومن لم یستطع، اور جو استطاعت نہ رکھے سے فعلیہ بالصوم، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو، ہرڈلز ہیں مطلب کوئی مسئلہ ہے، پھر جو ہے فعلیہ بالصوم، پھر وہ جو ہے روزوں پہ روزے رکھے، دبا کے روزے جو ہے وہ رکھے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں قرآن حدیث جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر جس کی جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی، جیسا کہ آج کل ہمارے پاس نیو جنریشن ساری کی ساری ہے، تو اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے، جیسے اللہ نے کہا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ پاک سے ڈر جائے، اللہ پاک غیب کے خزانے اس کے لیے کھول جاتا ہے۔ تو اگر ڈرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے حرام ریلیشن شپ میں نہیں جانا چاہ رہا، حلال کرنا چاہ رہا ہوں، تو اللہ پاک اپنے خزانوں سے جو ہے وہ اس کی مدد کرے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ جو ہے مدد کہاں سے جو ہے وہ آئی۔ واللہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا ایسی جگہ سے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے اللہ پاک نے آپ کی مدد کی۔ لیکن اللہ کے لیے حرام ریلیشن چھوڑ کر تو دیکھیے، جیسا کہ کہا کہ جو اللہ کے لیے کوئی حرام چیز جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس سے اچھا نعم البدل جو ہے وہ اس کو دیتا ہے۔ آپ اللہ سے کیوں نہیں بات کرتے کہ یا اللہ میں تیرے نام کے اوپر تیری وجہ سے جو ہے میں یہ حرام ریلیشن شپ ختم کرتا ہوں، اور میرے لیے حلال کا جو ہے وہ بندوبست کرے۔ اللہ کے ساتھ آپ دعا کر کے تو دیجیے، اللہ سے امید لگا کے تو دیکھیے، اللہ کے ساتھ نظر لگا کے تو دیکھیے، تو پھر اللہ پاک اس کو اگر پورا نہ کرے تو پھر کہیے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا ایک ایک لفظ سچا ہے کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کو اس سے بہتر عوض جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو
اس سے بہتر عوض جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اور کہا کہ جو اللہ پاک سے ڈر جائے، کہ اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے جو ہے غیب کے خزانے جو ہے وہ کھولتا ہے. غیب کے خزانے اللہ پاک جو ہے وہ کھولتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.